ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نیوٹرل ہو جائیں، یہ لب لباب ہے ان کی ساری چیخ و پکار کا، اور دوسری طرف جمہوری حکومت سے پہ ایسا پریشر ڈالنا جس سے کہ ان کو اپنے کیس میں آسانیاں ملیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جس طرح کے تقاریر وہاں پہ کی گئیں اس پہ میرے کولیگز روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو کل کا جو جلسہ تھا، جو کہ بے نظیر شہید کی برسی تھی، اور برسی کا جو ہمارے کلچر میں رواج ہے کہ اس میں دعا ہوتی ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اس کو ایک سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جاتا، تو ہمارے حساب سے تو کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ مر چکی ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے مزار پہ جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے کہ ساری عمر بے نظیر بھٹو کو تکالیف دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں سہولت کار بنے، آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ مزید بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فیصل کو کہ وہ بات کریں۔ شکریہ شبلی صاحب، شکریہ آپ لوگوں کا۔ دیکھیں جی، کل آپ نے ایک گڑھی خدا بخش میں ایک مریم نواز کی گردن سے جو بیماری اور ان کے دماغ تک جا چکی ایک فرسٹریشن، ایک بیچارگی اور ایک پریشانی اور ایک رونا دھونا جو اس نے مچایا ہوا ہے اقتدار کی بھوک کے اندر، کچھ سوالات اور کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی قوم کی خدمت میں ایز یوزول جھوٹ اور فریب کے ساتھ، ان کا جواب دینا ضروری تھا۔ مریم نے کہا، مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، کس کے تحت تمہیں لیڈر مان لیں، تم نے کیا جد و جہد کی ہے، کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا، کیا تم نے کوئی جد و جہد کی، کوئی جمہوریت کے لیے کام کیا، یہ کون سی میرٹ ہے جس کے اندر 70 سال کے لوگ، 65 سال کی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے، چھوٹی بڑی شناخت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شناخت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، لیکن یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے، استعفے وہ مانگ رہی ہے۔ بھائی استعفے تم مانگو، چچا مانگے، استعفے تو دو نا، اگر بلائیں گے تو آؤ گے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے، لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، ان کا کیا کنسرن ہے، کیا قصور ہے، یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ پھر کہا الیکشن چوری ہو گئے، 2.5 سال بعد الیکشن چوری کی بات آئی، تو بھائی ثبوت دو الیکشن چوری ہونے کے، الیکشن رگ ہوئے تو اس کی ثبوت دو۔ الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے، ٹریبونلز پہ کیوں نہیں گئے، کورٹوں میں کیوں نہیں گئے؟ 13 اور 18 کا کمپیریزن کریں تو آپ کے سامنے ہے پٹیشنز، جو پٹیشن 40 لگی ہیں آج 18 کے الیکشن میں، اس میں 20 تو پی ٹی آئی کی ہے، اور اس سے پہلے 140 لگی، تو کمپیریزن تو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اچانک سے 2.5 سال میں ایسا کیا ہوا ہے، کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ تیسری چیز یہ کہ آپ پیناما کے اندر مریم نواز، مریم صفدر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بینیفیشری اونر تھی، ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا، اور آپ بھری پھر رہی ہیں ایک ساہوکار شریف زادے فرشتے جو سیاست کرنے آ گئے ہیں۔ ایک تو اس کا جواب، اور میں پھر یاد دلاؤں گا کہ استعفے کب دے رہے، مہینوں گزر گئے، سال ہی بتا دے کون سے سال میں استعفے آئیں گے۔ پھر کہا، فرمایا کہ جی سیشن کے اندر فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، وہ گھر میں روٹی کیسے کھلائیں گے۔ تو بے شرمی کی حد، یاد دلاتا چلو قوم کو کہ یہ وہی سیشن پہ فوجی کھڑے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں اور انڈیا کے 8 مارتے ہیں اور 4 اپنے شہید کراتے ہیں اور گولیاں سینے پہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور اسی وقت اسی دشمن ملک کا مودی آتا ہے، آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے بغیر ویزا کے، آپ کے باپ کا ملک سمجھ کے، اور مریم کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے۔ تو اس وقت سیشن کے فوجی جوان کیا سوچ رہے ہوں گے، اس کا جواب پاکستانیوں کو کب اور کون دے گا؟
फिर कहा कि जी पाशा साहब ने पाकिस्तान का कचरा जमा करके पीटीआई बनाई, तो बताना भूल गई कि गंदी नाली की गलाजत जनरल जिलानी और जियाउल हक ने पसंद की नवाज शरीफ के रूप में, और बेशर्मी और बेहयाई ये थी कि गंदी नाली से तो उठाया लेकिन 25 लाख रुपए की रकम भी ले आई जाए बनाने के लिए। ये धोखेबाज आज बड़ी बड़ी जमहूरी बातें कर रहे हैं। ये भी तो बताएं कि इनका बाप का, इनका सियासी माजी क्या है। फिर कहा मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके हैं। देखो बंद हो चुके होंगे तो मुशर्रफ गया किसके जमाने में था? नवाज शरीफ के जमाने में, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। अगर मुशर्रफ के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, नवाज शरीफ के लिए भी दरवाजे पाकिस्तान के बंद हो चुके हैं उस मफरूर भगोड़े के। कहा सलाम है उन जजेस को जिन्होंने मुशर्रफ को सजा दी। बिल्कुल सलाम है। तो क्या सलाम उन कोर्ट्स को नहीं है जैसे तुम्हारे बाप नवाज शरीफ को मफरूर कन्विक्टेड चोर इश्तिहारी का तुम्हें कन्विक्ट किया, तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया, तुम्हारे पूरे खानदान को मफरूर करार दिया और तुम पाकिस्तान से भागे हुए हो मफरूरी के अंदर। चाहे वो तुम्हारा बाप नवाज हो, चाहे तुम्हारा समधी इसाक डार हो, चाहे अली डार हो, इसाक डार का बेटा, या अली इमरान हो दामाद शहबाज शरीफ का, या हमजा हसन हुसैन हो, सलमान शहबाज हो, ये सारे खानदान के लोग पाकिस्तान में दूध की नहरें बहाकर इन कोर्टों से ही भागे हुए हैं ना। ये भी तो बताओ। ये बताना भूल गई तुम तो तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। जो तुम्हारी गर्दन हिलती है, जिसका परेशानी तुम्हारे दिमाग से चली गई है, उसका इलाज जो बचपन में नहीं हुआ वो अब जेलों में होगा। उसके बाद कहा कि इमरान खान साहब फौज के पीछे जाके छुप जाते हैं। फौज के पीछे छुप जाते हैं। फौज हर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी के साथ है, चाहे वो किसी की भी हो। तो आप ये बताएं कि आज इनको आप बुरा भला कह रहे हैं, क्यों बुरा भला कह रहे हैं? उनको तो अपॉइंट आपने खुद किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको तो आपने एक्सटेंशन खुद दी थी। तो फिर आज आपको तकलीफ किस चीज की हो गई है? जब आपके रिश्तेदार आला ओहदों पे बैठे हुए थे, हमने तो इतराज नहीं किया, क्योंकि ना फौज का जमहूरियत में और गवर्नमेंट में कोई काम है, ना गवर्नमेंट का फौज के साथ उनके आम दिनों के मामलात में कोई काम है। पेशावराना ये भी आप बताना भूल गई। फिर फरमाया कि सीओडी में जब मेरी मोहतरमा शहीद से मुलाकात हुई तो मैं उनकी फैमिली मेंबर बन गई पीपल्स पार्टी की। बेशर्मी की कोई हद होती है। सीओडी में भी तुम लोगों ने नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोपा, धोखा दिया, फरेब किया, इलेक्शन बाइकआउट कर कर पतली गली से निकल गए और इलेक्शन लड़ने आ गए, क्योंकि इक्तदार का जो हवस है वो उस वक्त भी खत्म नहीं हुई। और वो मोहतरमा शहीद जिसकी कब्रिस्तान में तुम कल बैठी थी बेशर्मी के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम्हारे बाप ने, नवाज शरीफ ने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, किरदार कुशी की, जहाजों से उनकी और उनकी वालदा के लिए बातें की। तुमने कहा कि तुम्हारा भी कंपैरिजन बीबी के साथ है। बीबी शहीद ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, नेचुरल औरत थी, दलेर औरत थी, डेमोक्रेसी के लिए काम किया था। तुम नालायक हर कॉलेज से निकाली गई, सिफारशी, पोटेंशियस, सिवाय कनीजों की वाह के अलावा तुम्हें आता क्या है? तुमने कहा कि कराची में मेरे कमरे में अटैक हुआ, तुम्हें उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि तुम उस वक्त भी कहती जिस बेचारे शौहर ने वो सख्त टाइम काटा, उसका नाम लेते हुए तुम्हें शर्म आई? तुमने वो भी क्रेडिट अपने खाते लिया अपने बाप की तरह। उसके बाद आप आ जाए इकोनॉमी के ऊपर। कल बड़ी बड़ी बातें की गई। इकोनॉमी में बताना भूल गई तुम कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल पॉलिसी इमरान खान के एतवार में हुई। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि लेबर मिलना मुश्किल हो गई है, क्योंकि सब 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, सीमेंट को आप देखें, कार मैन्युफैक्चरिंग को आप देखें, बाइक्स को आप देखें। नेशनल बैंक ने 26 बिलियन का फायदा किया 9 महीने में। एक सियासी लोन नहीं, एक सियासी भर्ती नहीं।
आरिफ उस्मानी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं इमरान खान साहब की तरफ से। ये सब चीजें बताना भूल गई तुम। और आखिर में दो चीजें, जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि प्लेयर तो वही हैं। उन्होंने कहा मैं दूध में से मक्खी निकाल लेता हूं, और इसी तरह पीडीएम को मक्खी की तरह उठा के दूध से बाहर फेंका और अपने आप को डिस्क्रेडिट किया और कहा जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ा रिवेंज है। इसका मतलब कोई इस्तीफे नहीं आने वाले। तुम तालियां बजाओ बरसी के ऊपर जहां दुआ पढ़नी चाहिए, तुम नाक रगड़ो, तुम फूल चढ़ाओ, तुम जिंदाबाद के नारे लगाओ पीपल्स पार्टी के। तुम्हारी जिंदगी में अब यही चीजें रह गई हैं। तुम्हारा जो ख्वाब है वजीर आजम हाउस का और तुम्हारे बाप का जो मफरूर है, जो भागा हुआ है, भगौड़ा है, जो इश्तिहारी है, वो कभी पूरा नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेसी तो सिस्टम का चलने का नाम है। और क्यों करेगी पीपल्स पार्टी ये काम, जब सेनेट में वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, उनका सेनेट में ऑपोजिशन लीडर आने वाला है, वो तुम्हें प्लेट में तुम्हें और तुम्हारे बाप की चोरियों के ऊपर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर में मौलाना साहब पे आ जाए, फजलुर रहमान पे। फजलुर रहमान साहब को मामू बनाते बनाते पहले तो बड़े बना रहे थे, अब बच्चे भी बना रहे। बिलावल साहब खुद चल के गए शेरपाव साहब के पास, बेंगल साहब के पास, लेकिन इसको समझा ही नहीं कि इसके पास जाके इसको इनवाइट करे। जरदारी साहब ने ऊपर से इनवाइट किया, क्योंकि आपको तो पता है जरदारी साहब को खेलना आता है। और उसके बाद जब नहीं बुलाया तो उन्होंने किराया भी मांगा कि 7 पोस्टिंगें कर दो मेरे लोगों की, वो भी नहीं की। और आखिर में जब वो भी कुछ नहीं हो सका और पीडीएम पिटती पिटती पिट गई, तो आपने एक मौलवी अपनी पार्टी से खड़ा करके कहा कि हम जर्नैलों की और फौजियों की गर्दनें उड़ाएंगे और हम उनको उल्टा टांगेंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम जुर्रत तो करके दिखाओ। तुम फौजियों की और जनरलों की और फौज की बातें करते हो, तुम एक आम आदमी के साथ करके दिखाओ। तुम्हें उसी तरह उल्टा लटकाएंगे चौक के ऊपर, तुम्हें बताएंगे कि गवर्नमेंट की रेट क्या होती है। ये सब बातें मैं आपके तवज्जुह से करना चाहता था, जो कल एक झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारी, अयारी के साथ उस गर्दन तोड़ बीमार औरत मरियम नवाज ने की। तो उसका ये जवाबी चीजें हैं ताकि कौम को पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। बाकी चीजें मैं फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे लेके चलें। वैसे तो आपने सारा मामला जो है वो बड़ा समराइज कर दिया है, ये से चल रहे हैं। और जो ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो आपने उसमें बड़ा अच्छे तरीके से बात कर दी है। देखिए जी, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि कल का जो जलसा है वो पीपल्स पार्टी के लिए शर्म और नून लीग के लिए इबरत का मुकाम है। कि आप देखिए कि बुलाने वालों को शर्म नहीं आई कि किन को बुला रहे हैं, और जाने वालों को इबरत आनी चाहिए थी कि जा कहाँ रहे हैं। 1980 से लेके 1979 में जब मार्शल लॉ लगा था, तो वो लोग जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी उनमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली भी शामिल थी। मियाँ शरीफ साहब जो थे उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक साहब के दस्ते रास्त थे, और जब फांसी लगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो जो ख़ानदान मिठाइयाँ बांट रहे थे उनमें मियाँ शरीफ का ख़ानदान भी शामिल था। अब वो सारे जो मिठाइयाँ बांटने वाले थे कल आकर के वहाँ पे बाकायदा सेलिब्रेशंस में शरीक हुए, क्योंकि जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा कि जिस किस्म की बरसी की कल वहाँ पर एक इवेंट हुआ, उसको ज़ाहिर है कि हमारा कोई रिलीजियस इवेंट, तो उसको मजहबी इवेंट तो नहीं कहा जा सकता जिस किस्म का वहाँ पर उन्होंने इवेंट किया। फिर देखिए जिस किस्म से कल बलूचिस्तान में 7 हमारे फौजी शहीद हुए, एक लफ्ज़ उस जलसे में उन फौजी शहीदों के बारे में किसी ने जो है वो बात नहीं की। उल्टा जो ये सो कॉल्ड नाम नहाद नेशनलिस्ट बने हुए हैं, जिनको पीडीएम ने स्टेज दे दिया है, वो तकरीरें कर रहे हैं पंजाब के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, और उनको कोई शर्म हया नहीं है ये बात करते हुए कि जब वो खुद इक़्तिदार में थे तो कितना पैसा बलूचिस्तान में गया, कितना पैसा बाकी सूबों में गया। और मैं मरियम नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है
یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ، جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھی، جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے جی وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے۔ یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے۔ پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں، لاہور کے جلسے میں، پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے، ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ جو دو پولیٹیکل انٹرن ہیں جو زیر تربیت، سیاسی زیر تربیت جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور بلاول صاحب، جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم، آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا، ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے۔ اسی طریقے سے بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اپنی سی وی جمع کرا رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے؟ جب دنیا میں 2020 میں آسٹریا اور بھوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ اپ ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد ابا اور ابا کے بعد پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے۔ اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیے آپ، اب مریم نواز کی گردن میں جو سریا ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور نکالا ہے، لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں، پرویز مشرف کو آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لیے، آپ نے زندگی میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس، پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے، جس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں، اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئی ہے تو تابعدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے۔ میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ، مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں، وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اور زبیر صاحب سندھ کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حیران کن ان لوگوں کا، ان کا رویہ دیکھیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں، ان کی جو تصویر آئی، وہ بیچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب مریم بی بی نکلیں گی تو میں دروازہ کھول سکوں گا۔ یہ لیڈرشپ ہے۔ اور دوسرا اس میں دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے، مریم نواز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے جاری ہے۔ وہ تمام ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے، بلکہ میں تو اس پہ بھی تھوڑا، مجھے تو اس میں یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لڑائی اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جاری ہے، جو چچا بھتیجی کی لڑائی ہے، اس میں پورے ملک کو انہوں نے داؤ کے اوپر لگا دیا ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل نووسز ہیں کہ ہم فضل الرحمان صاحب جتھے لائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم جناب اسلام آباد پہ جا کے چڑھائی کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لاہور گجرانوالہ کے جلسوں سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے، اور جب استعفوں پہ آئے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جن 2 ایم این ایز کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہ آ کے تصدیق کر دیں، تو انہوں نے اب اسپیکر صاحب اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے کہ بھائی استعفے کہاں، انہوں نے آگے دوڑ لگائی ہوئی، ان کو پکڑ، وہ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے، پکڑ بھی نہیں آ رہے کہ بھائی جان آ کے تصدیق کرے۔ جو مریم نواز روزانہ اتنی بڑھ کے مارتی ہیں کہ ان کے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے۔ دیکھیے استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے، فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم نواز۔ چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں۔
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سسٹم کے اندر رہنا ہوتا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے چیزیں چلتی ہیں, باہر سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. سو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, حکومت کا ہمارا جو معاملہ ہے اپوزیشن کے لیے, وہ بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو پولیٹیکل انٹرنز آئے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھیں مریم نواز نے, ان لوگوں نے زندگی میں ایک, آپ نے ان سے کبھی کوئی پڑھی لکھی بات نہیں سنی ہوگی, انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی, ان کو اس ریجن کی ہسٹری کا نہیں پتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو جب بنا تھا کن حالات میں بنا تھا, جو افغان وار اگر ہو رہی ہے اس ریجن کی امپورٹنس کیا ہے, اس ریجن کے اندر معاملات کیا ہے, اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں تو اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ تو ایسے ہی جو ہیں وہ سیدھے آ گئے ہیں وہاں سے, اپنے گھر سے ابو نے کہہ دیا کہ میں ذرا بزی ہوں بیٹا لنڈن میں, تو آپ وزیر اعظم کھیلیں, تو انہوں نے کہا میں کھیل لیتی ہوں. اس لیے دیکھیے جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر, ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے, ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ہم سنجیدہ لوگ جو ان پارٹیز میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ہم نے فورم بھی طے کر دیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. ہم نے ایجنڈا بھی طے کر دیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئے, بات چیت شروع کرتے ہیں. ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے, فورم بھی دے دیا ہے, ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے. اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں, آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس کے لیے جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے ان پارٹیز میں, ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. بہت شکریہ. سر اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. محمد علی درانی صاحب گئے تھے شہباز شریف کے پاس ملنے, کل مریم نواز نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے. یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ظاہر ہے آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ محمد علی درانی صاحب جو گئے تھے یہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے, اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا, گرینڈ ڈائیلاگ تھا یا یہ بھی ہے نا وہ کی؟ اس میں نا صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو ابھی میں نے بات کی نا کہ لڑائی چچا بھتیجی کی ہے. اب آپ دیکھیں نا درانی صاحب کس کی مرضی سے جیل میں ملے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ان سے ملے ہیں. جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شہباز شریف کی اور درانی کی ہوئی ہے. لیکن مریم نواز کل ساری تقریر جو ہے وہ درانی صاحب کے خلاف کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو بیسیکلی نیچا دکھانا چاہتی ہیں. اب دوسرا حصہ کہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے, وہ شبلی صاحب ظاہر ہے ترجمان ہے. نہیں, میرا خیال ہے انہوں نے جواب دے دیا ہے. سر یہ بتائیے گا سر جن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جس قیادت کو آپ زیر تربیت نابالغ سیاسی کہہ رہے ہیں, کل کو سر اگر آپ اور اپوزیشن پی ڈی ایم کے ارکان بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, تو کیا آپ انہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کریں گے, یا اس کے لیے آصف زرداری یا نواز شریف یا جو ہائی کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ بیچارے تو پانی نہیں پی سکتے اپنی مرضی سے, ان سے کیا مذاکرات کرنے. دیکھیں مریم ہو گئی, بلاول ہو گئی, یہ تو شو پیس ہے نا. جو اصل جو سب کچھ کرنے والے ہیں, فیصلہ وہ کرنے والے ہیں, وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئے, اور سنجیدہ لوگ وہ ہوں گے جن کو ادھر سے بھی کوئی تھپکی ہوگی. مطلب مجھے آپ بتائیے نا, آپ کوئی فیصلے کے لیے آپ مریم نواز جو ہے ان کو کس فیصلے کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مریم نواز یا بلاول صاحب پہ تو کوئی بھی سنجیدہ آدمی ان کے اوپر تو فیصلے نہیں چھوڑے گا نا, وہ خود کریں گے. تو جب یہ مذاکرات کی طرف بات آئے گی تو سنجیدہ لوگ سامنے آئیں گے. سر یہ بتائیے گا جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں, اس نیشنل ڈائیلاگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی, سیاسی, معاشی, اور یہ جو ایک تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہے, جو اخلاقیات کا پیمانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے سیاست میں, اپوزیشن حکومت میں, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس کے لیے ان بچوں کو کیسے روکا جائے گا جن کو آپ سیاسی انٹرن کہتے ہیں, اور کن سنجیدہ لوگوں کو آپ سمجھ آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اس قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں, آنے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم یہی کہتے آئے ہیں اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی اس کے لیے جو سب سے موزوں پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو بھی رسپانسیبل لوگ ہیں جو کہ ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب مریم نواز تو پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں ہے,
मौलाना फजलुर रहमान तो पार्लियामेंट में है नहीं, तो उनको तो आप आउट कर दें। उनकी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, संजीदा लोग हैं, जिस तरह कहा गया, उनके साथ बिल्कुल। और पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है कि आपने उसको क्यों एक ऐसा फोरम बना दिया है जिसमें कि कोई बात नहीं हो सकती है। असल फोरम तो वो है, अवाम के नुमाइंदा लोगों का फोरम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आए, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एजेंडा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। बिकॉज ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी इस हुकूमत में इस्तीफा दे दें, इस हुकूमत को गिराएं। तो अगर इस हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं तो आगे भी तो बताएं ना कि फिर क्या होगा। इलेक्शन इसी तरह होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जब इलेक्शन जीत जाएं तो वो इलेक्शन ठीक होंगे। जिस तरह के अभी वाडा साहब ने कहा कि वो फैसले जो जज इनके फेवर में करते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और जो इनके खिलाफ होते हैं वो जो है फिर ठीक नहीं होते हैं। तो इस किस्म की मैच्योरिटी, जो हमारा जो कहने का मकसद है वो ये है कि हम उन जिम्मेदार लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे जो कि पार्लियामेंट में हर पार्टी के नुमाइंदे हैं और मौजूद हैं। बड़ी बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग उसमें बैठे हुए हैं। तो उसके ज़रिए जो है तो डिस्कशन होगी और उस पर किसी एक कंसेंसस होगा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। शिबली फराज का कहना था कि बेनज़ीर की जलसी पर भी अफरा तफरी का माहौल था और बेनज़ीर की बरसी को सियासी अखाड़े में तब्दील किया गया, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो ने ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं किया और ये दोनों अपनी पहली जॉब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करना चाहते हैं।